فرمایا ابو بکر تو وہ ہے اگر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں دین کے لیے، اے میرے محبوب ابو بکر کو پھر بھی خوشی ہے، میں اپنے رب پہ اور اپنے رب کے رسول کے حکم پہ راضی ہوں۔ تو دوسری چیز کیا فرمائی کہ مال میرا ہو یا رسول اللہ، آپ کے حکم پر آپ کے دین پر لوٹا دوں، بس میری تمنا اور آرزو ہے۔ تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا پسند تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو، میں چاہتا ہوں میرا جو داماد بنے وہ امام کائنات محمد رسول اللہ ہو، آپ جیسا کوئی داماد نہیں ہے۔ فرمایا میری بیٹی، میری لخت جگر، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی چیز خوشی نہیں دیتی۔ اور پھر ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی عمر ہے، 51 سال میرے اور آپ کے نبی ہیں، بڑھاپے میں ہیں، بزرگی میں ہیں، لیکن اپنے دل کا ٹکڑا، اپنی لفظ جگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح امام کائنات سے کروا دیا۔ یہ ابو بکر صدیق کی پسند ہے۔ عمر کہتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، عمر تیری کیا پسند ہے؟ فرمایا امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی دعوت دینا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، بہترین امت کہا، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، تم بہترین امت ہو۔ عمر کہتے ہیں مجھے دعوت بڑی پسند ہے، نیکی کا حکم دینا مجھے بڑا پسند ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف پسند ہے اور نہی عن المنکر، ہر برائی سے بچانا، ہر برائی سے لوگوں کو روکنا، منع کرنا، یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ تیسری چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پرانا کپڑا بڑا پسند ہے، پرانا لباس مجھے بڑا پسند ہے۔ اسی لیے جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے عمر گئے تھے اور صحابہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر کے مجبوراً انہوں نے نیا لباس پہنا، تھوڑے فاصلے پہ گئے، واپس تشریف لائے۔ فرمایا میرا وہی پرانا لباس لے آؤ، جس پر پیوند اور ٹاکیاں لگی ہوئی تھی وہی لے آؤ، اس میں میرا پسینہ جلدی جذب ہو جاتا ہے، مجھے بس پرانا لباس پسند ہے۔ اور پھر بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں دشمنوں نے لا کر آپ کی ہتھیلی میں رکھ دی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ عثمان تیری کیا پسند ہے؟ فرمایا بھوکھوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے، کوئی بھوکا ہو اسے کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے، اور کوئی ننگا ہو جس کے بدن پر کپڑا نہ ہو، برہ نہ ہو، ان خستہ حال لوگوں کو کپڑا پہنانا مجھے بڑا پسند۔ عثمان فرماتے ہیں تیسری چیز مجھے جو پسند ہے قرآن پڑھنا مجھے بڑا پسند ہے۔ یہی وجہ تھی عثمان قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گیا۔ اس آیت پہ پہنچا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے دشمنوں ہماری طرف تو اللہ ہے اور تمہارے خلاف ہمارے ساتھ اللہ ہی کافی ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ، اور جس قرآن کے صفحے پہ میرے عثمان کے خون کے فوارے چھوٹے اور خون کے قطرے جس قرآن پہ گرے تھے، آج بھی وہ ترکی کی اس لائبریری میں موجود ہے جس قرآن کو عثمان پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے۔ یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھنا بڑا پسند۔ حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمانے لگے
مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ علی تیری کیا پسند ہے؟ فرمایا مہمان نوازی مجھے بڑی پسند ہے۔ گھر میں مہمان آ جائے تو مہمان کو کھانا کھلانا، مہمان کی ضیافت کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا سخت گرمی ہو اور گرمی کے اندر مجھے روزے رکھنا بڑے پسند ہے۔ سخت گرمی میں روزہ رکھنا مجھے بڑا پسند اور بڑا محبوب ہے۔ اور تیسری چیز علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میدان کارزار ہو اور اعلان ہو جہاد کا، الہی کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا اور تلوار چلانا مجھے بڑا پسند۔ ہر صحابی کی اپنی اپنی پسند اپنی۔ تو ان ساری پسند میں آپ نے دیکھا سنا کہ ابو بکر صدیق نے 3 چیزوں کا انتخاب کیا اور تینوں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب تھی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آنکھیں میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، مال میرا ہو، نبی آپ کے دین پر خرچ کر جاؤں، بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو، اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی چیز پسندیدہ نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، جس کو میرے نبی نے مرض الوفات میں آخری وقت میں خود مصلح دیا اور امت کو بتایا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرا جانشین اور میرا جو خلیفہ ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر ہوگا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ بے غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے پھر کہتے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، چھوٹے چھوٹے بچے راستوں میں آ گئے، اے ابو بکر اب ہمیں کون دودھ دھو کر دے گا؟ تو ابو بکر خلیفہ بن چکے تھے، اور خدمت دیکھیں ذرا، بچوں کی محبت اور پیار دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق سے۔ فرمایا میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا امیر نہیں ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں دودھ دھو کر دوں گا، دودھ نکال کر میں آپ کو دوں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رجسٹر پڑا ہوا تھا، جس میں سارے جو معذور تھے، جو بیوائیں تھیں، ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ فلاں کی خدمت کون کرے گا، فلاں معذور ہے، فلاں بیوہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ رجسٹر دیکھا سارا، اور ایک جگہ بیوہ کا نام تھا اور آگے وہ جگہ خالی تھی۔ اب وہ جو جگہ خالی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ چلو اس کی خدمت میں کروں گا، اور بعض فرماتے انہوں نے وہاں اپنا نام لکھ دیا، عمر لکھ دیا، اس بیوہ کی خدمت میں کروں۔ تو کہتے ہیں مکہ سے اوپر پہاڑ پر ایک بیوہ رہتی تھی، نابینا، ضعیف، کمزور۔ تو ایک دوسری صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے وہاں پر، اور جب اس بیوہ کے پاس پہنچے، دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ فرمایا عمر ہے۔ اماں کوئی کام ہے، کوئی خدمت ہے؟ بیٹا کوئی کام نہیں ہے، ایک نوجوان آیا تھا، خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ عمر حیران ہوئے کہ مجھ سے پہلے کون آیا ہوگا۔ دوسرے دن تھوڑا جلدی آ گئے، پھر آئے، دروازے پہ دستک دی، اماں کوئی کام ہے، کوئی خدمت ہو؟ بیٹا حاضر ہو گیا ہے۔ فرمایا بیٹا کام ہو چکا ہے، خدمت ہو چکی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیسرے دن پھر آئے، پھر یہی جواب ملا۔ چوتھے دن پھر حضرت عمر فاروق جلدی آ گئے۔
دروازے پہ دستک دی۔ اماں کہنے لگی بیٹا گھر کا سارا کام ہو گیا، کھانا کھلا دیا ہے، صفائی ہو چکی ہے، ابھی وہ نوجوان پانی لینے گڑا لے کر گیا ہے، آ رہا۔ حضرت عمر اندھیرے میں ایک کونے میں چھپ کے کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ ایک شخص دور سے آ رہا ہے، آہستہ 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 قریب پہنچے۔ کون تھا یہ شخص؟ چہرے پہ نقاب تھا، سر پہ وہ مٹی کا گڑا پانی کا بھرا ہوا رکھا ہوا ہے۔ اس بیوہ خاتون کی خدمت کرنے والا کون تھا؟ زور سے پکڑ لیا، چہرے سے نقاب ہٹایا۔ یہ کون تھا؟ یہ خلیفہ بلا فصل ہے، وقت کا امام ہے، وقت کا پیشوا ہے، وقت کا خلیفہ ہے، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور چیخ نکل گئی عمر کی۔ عمر کہتے ہیں اے امیر المومنین، اے ابو بکر صدیق، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک ابو بکر صدیق جنت میں نہ ہو، میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور میں نے آج تک ابو بکر سے آگے بڑھنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ ابو بکر نے مجھے آگے بڑھنے دیا ہو۔ ابو بکر ہے، واقعی ابو بکر ہے، ہر کام میں پہل کرنے والا، ہر کام میں سبقت کرنے والا، نیکیوں میں بڑھنے والا۔ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى کا جو مصداق ہے، جو تقویٰ میں آنا ہے، جو طہارت میں آنا ہے، خدمت میں آنا ہے، وہ ابو بکر ہے۔ لہذا میں ابو بکر سے پہل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، جو تقویٰ میں سارے صحابہ میں اعلیٰ ہے۔ جبھی تو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو بکر تو غار کا بھی میرا ساتھی ہے اور مزار کا بھی میرا ساتھی ہے، اور جب حوض کوثر پر میں اپنے امتیوں کو جام بھر کر دے رہا ہوں گا، اے ابو بکر تو میرے دائیں طرف، عمر بائیں طرف، یہ بھی جام بھر کر دے رہے ہوں گے۔ انت صاحبی علی الحوض انت صاحبی فی الغار۔ ابو بکر تو بڑا خوش نصیب ہے، صدیق اکبر تو بڑا خوش نصیب ہے۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا صدیق اکبر کی محبت دیکھیں۔ آخری وقت ہے، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے، حکیم آئے۔ ایک حکیم نے تفسیر کبیر میں لکھا، ایک حکیم نے حضرت ابو بکر صدیق کے منہ کے ساتھ منہ لگایا، سونگا آپ کو، بھانپ لی، اور وہ کہنے لگا یہ شخص نہیں بچ سکتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا نبی کی جدائیگی میں، نبی کے غم فراق میں، نبی کے وصال کے بعد اندر سے کڑ کے ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے، اور نبی کے غم فراق میں اس شخص نے اپنے کلیجے کو جلا دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کا کلیجہ جل چکا ہے اور اس کی بو آ رہی ہے، یہ شخص نہیں بچ سکتا۔ جس کا کلیجہ نبی کی محبت میں جل گیا ہو، راکھ بن گیا ہو، اسے ابو بکر کہتے، اسے صدیق اکبر کہتے۔ عجیب محبت ہے، عجیب اتفاق ہے۔ نبی علیہ السلام سے 2 سال عمر جو تھی ابو بکر کی کم تھی، اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد 2 سال 3 مہینے 10 یا 11 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی۔ ابو بکر صدیق کی بھی خواہش یہی تھی، تو اللہ نے آپ کو بھی 63 سال عمر دی۔ ادھر نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال ہے، ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال ہے۔ کیا عجیب اتفاق۔ نبی علیہ السلام کو وصال سے پہلے، آپ کی وفات سے پہلے 15 دن پہلے سخت شدید بخار ہوتا ہے،
ابو بکر صدیق کو بھی 15 دن پہلے سخت شدید بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں مسواک مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک چبا کر کے پیش کرتی ہے، ابو بکر صدیق بھی مسواک مانگتے ہیں، حضرت عائشہ چبا کر کے پیش کرتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 2 سال پہلے خیبر کے موقع پر مجھے زہر دی گئی، اے عائشہ آج میری نس کٹ رہی ہے، آج میرے حلق کی جو رگ ہے وہ کٹ رہی ہے، اس کا اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس زہر نے میرے اوپر اثر کیا ہے۔ اس خیبر کے میدان میں، اس خیبر کے مارکے میں اسی یہودیہ نے، اس یہودیہ لڑکی نے جہاں میرے نبی کو زہر دیا تھا، ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیا تھا، اس کا اثر آج محسوس ہو رہا ہے۔ ابو بکر بھی کہتا ہے مجھے بھی اس زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے، میں بچ نہیں سکتا ہوں، ابھی مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے دعا کی ضرورت ہے، مجھے دوا نہ دی جائے۔ انکار کرتے ہیں اور دوا کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ کیا عجیب اتفاق ہے، میرے اور آپ کے نبی کی وفات پیر کے دن ہے، سموار کے دن ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے عائشہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ فرمایا اے میرے ابا آج پیر کا دن ہے۔ اچھا آج میرے نبی کی وفات کا دن ہے، آج وصال کا دن ہے، اور ہو سکتا ہے میں بھی چلا جاؤں، میں بھی آپ سے ملاقات کر لوں۔ جہاں میرے نبی پیر کے دن جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کا انتقال بھی پیر کے دن ہوتا ہے۔ اے ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش بخت ہے، وہ جس چارپائی پہ میرے اور تیرے نبی کا جسم اطہر رکھا گیا، اسی چارپائی پہ ابو بکر صدیق کی میت کو بھی رکھا گیا، اور جو چادر میرے اور تیرے نبی کے چہرہ انور پر آئی، وہی چادر میرے اور تیرے خلیفہ ابو بکر صدیق کے چہرہ انور پہ آئی۔ وہ جس روزے میں، جس جگہ میں جو جنت کا ٹکڑا ہے، جس میں میرے اور تیرے نبی دفن ہوئے، میرے اور تیرے نبی آرام فرما رہے ہیں، اس قبر میں، اس روزہ رسول میں، ان کے پہلو میں ابو بکر بھی سویا ہوا ہے۔ وہی جگہ، وہی ٹکڑا جس کو میرے آقا نے فرمایا، جس کو میرے مدنی نے فرمایا، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ وہ لوگوں میرے ممبر سے لے کر ما بین بیتی، میرے گھر سے لے کر، میرے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور قربان جاؤں ابو بکر تو آج اس جنت کے ٹکڑے میں سویا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر شق ہوگی، میری قبر پھٹے گی، اور سب سے پہلے اس قبر سے نکلنے والا میرا اور تیرا نبی امام کائنات محمد رسول اللہ ہوگا۔ اور فرمایا میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا، یوں میرے وزیر یہاں سے اٹھیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، ابو بکر تو وہ ہے، فرمایا آسمان پر میرے 2 وزیر ہیں اور زمین پر بھی میرے 2 وزیر ہیں۔ یا رسول اللہ آسمانوں پر کون ہے؟ فرمایا آسمانوں پر جبرائیل ہے، وہ میرا وزیر ہے، میکائیل میرا وزیر ہے، اور زمین پر میرا ابو بکر وزیر ہے، زمین پر میرا عمر وزیر۔ ابو بکر تو وہ ہے، فرمایا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے اعلان کریں گے، ہر دروازے کی خواہش ہوگی ابو بکر اس دروازے میں جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، اتنے فضائل، اتنے مناقب ابو بکر صدیق کے ہیں، اور جو نبی کی محبت میں جل گیا، نبی کا غم برداشت نہ کر سکا، نبی کی جدائیگی پر، وصال پر اپنے آپ کو کمزور اور لاغر کر دیا، اندر سے ختم ہو چکا تھا وہ ابو بکر، لیکن اللہ نے کیا مقام دیا ابو بکر کو، کیا مقام دیا،
کتنا مرتبہ ملا، کتنے فضائل۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ ان ستاروں کے بقدر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا ان ستاروں کے بقدر میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ اما عائشہ چونک گئی، یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر کہاں گئے؟ ان کا خیال تھا کہ ابو بکر تو ہمیشہ ہر کام میں آگے بڑھتا ہے، آج ابو بکر کا نام نہیں آیا۔ تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک پلے میں رکھ دو، ایک طرف کر دو۔ ابو بکر نے جو غار میں 3 راتیں میرے ساتھ گزاری ہے اس کی نیکیاں ایک طرف کر دو اور وہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ عمر کہا کرتے تھے ابو بکر یہ میری ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے اور مجھے غار والی نیکیاں دے دے۔ جبھی تو میرے آقا فرماتے تھے اے ابو بکر سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، اے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، قیامت کے دن اپنے رب سے لے کر تجھے عطا کروں گا۔ علی تو چھوٹے سے پلے گھر میں جوان ہوئے، دل کا ٹکڑا دل کا جگر دیا، فاطمہ جیسی بیٹی علی کو دی۔ عثمان ابن عفان کو اپنی 2 لخت جگر دی، حضرت رقیہ اور ام کلثوم نے دی۔ عثمان نے بھی مال لگایا، علی نے بھی سب کچھ قربان کیا، لیکن میرے نبی نے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ او ابو بکر تو وہ ہے تجھے میں اپنے رب سے لے کر دوں گا۔ فرمایا قیامت کا خطرناک منظر ہوگا، قرآن جس کے منظر کو پیش کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، سب دوست یار سب بھاگ رہے ہوں گے، نفسا نفسی ہوگی، منہ چھپا رہے ہوں گے، ارے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ میدان محشر کا منظر بڑا خطرناک ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی ٹخنوں تک، کوئی گٹوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گلے تک، ہر ایک اپنے گناہوں کی بدولت پسینے میں ڈوبا ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا۔ حساب و کتاب نہیں ہو رہا، حساب و کتاب نہیں ہو رہا۔ اللہ غصے میں ہے، قہار ہے، کون ہے آج ان کے سامنے لب کشائی کرے؟ کسی کی ضرورت نہیں۔ کون ہے؟ ایک ہستی ہے، وہ کون ہے؟ وہ امام کائنات میرے اور تیرے نبی ہیں، سر سجدے میں رکھا ہوگا۔ امام بخاری نے فرمایا میرے نبی اللہ کے عرش کے اس پائے کے تخت کو پکڑ کر کے رو رہے ہوں گے، ہم تو ثنا کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے۔ اللہ دیکھیں گے یہ کون ہے؟ یہ میرا محبوب محمد الرسول اللہ ہے۔ ترس آئے گا میرا محبوب وجہ کائنات جس کے لیے پوری کائنات بنائی آج سر سجدے میں ہے اور مانگ رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد، ارے میرے محبوب سر اٹھاؤ، ارفع رأسک یا محمد سل توتا، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ یا اللہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، لوگ پریشان ہیں، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ اور آخر میں امام کائنات محمد الرسول اللہ کے پاس آئیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے میرے اور تیرے نبی محمد الرسول، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب لاؤ، کون ہے جو مجھے حساب و کتاب دے سکتا ہے؟ کون ہے جو حساب و کتاب دے گا؟ ارے آج کسی کو لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام کائنات فخر رسول مولا کل ہادی السبل آمنہ کے لال عرب کے شہزادے میرے اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑیں گے، ہے ابو بکر آج تو پیش ہو جا۔ ابو بکر صدیق کو پیش کریں گے اللہ کی عدالت میں، اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب دیکھیں گے یہ تو میرا ابو بکر ہے،
یا رسول اللہ یہ تو ابو بکر ہے وہ جس نے سب کچھ تن من دھن سب کچھ دین پہ قربان کیا، آج میں ابو بکر سے حساب لوں مجھے حیا آتی ہے۔ اے ابو بکر آج تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بھائیو دوستو، ابو بکر صدیق تو وہ ہے جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں تھا۔ اتنی بات ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ 22 جمادی الثانی آپ کی وفات کا دن ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے حکمران اور حکومت کوئی چھٹی کرے یا نہ کرے، ہمیں اس کی چھٹی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے۔ آج ہم مادر ڈے تو مناتے ہیں، فادر ڈے تو مناتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال مرحوم، ان کے ڈے مناتے ہیں، ہمیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہے، ہاں ہونے چاہیے، لیکن اس محسن کو کیوں بھول جاتے ہو جس نے نبی کے وصال کے بعد امت کو اکٹھا کیا، نبی کے مسلے کو سنبھالا، سب سے بڑا بہادر اور شجاعت والا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اس کی بھی چھٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کون کہتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود میرا ابو بکر کیا کہتا ہے؟ اور جب چڑیا کو دیکھتا ہے تو ٹھنڈی سانس لیتا ہے، اے ابو بکر تیرا کیا بنے گا؟ تو اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ تو اپنے رب کو کیا حساب دے گا؟ کاش کے میں چڑیا ہوتا، مزے سے کھاتا پیتا، درختوں کے اوپر جاتا اور جس کا کوئی حساب نہ ہوتا، اور کبھی ٹھنڈی سانس لیتے، کاش کہ اے صدیق تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، تو کیسے اپنے رب کو حساب دے گا؟ میرے بھائیو دوستو، جس کی اتنی گنتی اور نبی علیہ السلام نے بارہا جس کو جنتی کہا اور میرے رب نے نام لے کر صدیق کو سلام کہا، اس کو اتنی فکر ہے کہ میرے حساب و کتاب کا کیا ہوگا؟ آج ہم 2 نمازیں پڑھنے، تہجد پڑھنے، ہم بڑے نمازی بن گئے اور دوسروں کو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی سمجھ کی